ایران امریکہ جنگ بندی ختم ہونے میں جناب صرف 24 گھنٹے باقی رہ گئے ہیں۔ امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق ممکنہ سفارتی عمل کے سلسلے میں نائب صدر جے ڈی وینس آج اسلام آباد روانہ ہو رہے ہیں، لیکن ایران کی طرف سے اب تک گرین سگنل نہیں ملا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ البتہ معاہدے کے لیے پر امید تو ہے، لیکن مسلسل دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ امریکی ریڈیو سے گفتگو میں کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ بندی کی مدت بدھ کی شام ختم ہو رہی ہے۔ اگر کسی معاہدے تک نہیں پہنچا گیا تو سیز فائر میں توسیع کا امکان بہت کم ہے۔ اللہ نہ ہی کرے کہ اس طرف معاملہ جائیں، لیکن ایران کو ہر صورت مذاکرات کی میز پر آنا ہوگا، ایسا بھی انہوں نے کہا۔ اگر تہران نے انکار کیا تو اسے ایسے سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ بالکل، بہت زیادہ بم گریں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اصرار ہے کہ وہ ایران کے ساتھ ایک منصفانہ معاہدہ چاہتے ہیں۔ یہ ڈیل سابق امریکی صدر براک اوباما سے بہت بہتر ہوگی، اور ہمیشہ سے ہی براک اوباما نے جو ایران کے ساتھ ڈیل کی تھی، جوہری ڈیل کی تھی، اس کے اوپر ہمیشہ سے تنقید کرتے رہے ہیں۔ اور ناظرین آپ کو یاد دلا دیں کہ جیسے ہی براک اوباما نے ڈیل کی تھی اور اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ جب اقتدار میں آئے تھے تو انہوں نے اس ڈیل کو کر دیا تھا کینسل۔ اس ڈیل کا مقصد ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنا ہوگا۔ اس ڈیل کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا ہے، صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ بریک تھرو ہوا تو ایرانی قیادت سے ملاقات کرنا چاہوں گا۔ اچھا، یہ بھی ایک بڑا اہم نکتہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تو مذاکرات میں کوئی بریک تھرو ہو جاتا ہے، کوئی معاملہ ہو جاتا ہے، کوئی معاہدہ طے پا جاتا ہے، تو پھر وہ ایرانی قیادت سے ملاقات دیکھیں نا، ایک پازیٹیو جیسچر تو ہے نا، جیسے کہ انہوں نے پہلے بھی کہا، پھر انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک منصفانہ عمل کے طور پر یہ مذاکرات ہوں، اور اگر ایسے ہوتا ہے تو ظاہر ہے پھر انہوں نے کہا کہ میں ملاقات کروں گا ایرانی قیادت سے، which is a good gesture۔ اور یہ تاریخ رقم ہوگی، میں کہتی ہوں کہ کیونکہ ہم نے اس سے پہلے اگر کوئی ملاقات ہوتی ہے، ظاہر 47 سال بعد ویسے تو خیر تاریخ اس حوالے سے رقم ہو ہی گئی ہے کہ پاکستان نے دونوں حریف کو ایک ساتھ بٹھا دیا، جن کے براہ راست کوئی مذاکرات نہیں ہوتے تھے، کوئی بات چیت نہیں تھی، سینکشنز تھی اتنے سالوں تک، کیا کچھ ہوتا رہا۔ یعنی کہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ پاکستان کو اس کا کریڈٹ جائے گا کہ اگر امریکی صدر ایران کے جو اعلیٰ حکام ہیں یا ایرانی صدر سے کوئی ملاقات، ظاہر ہے ڈیفینیٹلی ان کی ملاقات تو پھر اس لیول پر ہوگی کہ صدر مسعود پزشکیان سے ان کی ملاقات ہوگی، تو اگر یہ ملاقات ہو جاتی ہے جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بھی فرما رہے ہیں، تو یقیناً پاکستان کے لیے یہ ایک بہت بڑا کریڈٹ اس کو جائے گا۔ پاکستان کے لیے بہت اچھی چیز ہوگی کہ جیسا کہ شیرین آپ نے بتایا کہ 47 سال سے جو دونوں فریقین ہیں ان کا معاملہ حل نہیں ہو رہا، اور ایسے میں صدور کو ایک ساتھ بٹھا دینا بہت بڑا کارنامہ ہو سکتا ہے۔ ایران پر مجبوراً حملہ کیا، اچھا جسٹیفائی بھی کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت اچھا کام کیا، جی ایک ان کا انداز ہے، اور جلد ہی ہم معاملہ مکمل کر لیں گے۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس کے مطابق مجوزہ معاہدہ عالمی امن کے لیے اہم پیش رفت ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ امریکہ کسی ایسے معاہدے میں نہیں جائے گا جو اس کے لیے نقصان دہ یا تباہ کن ڈیل ثابت ہو۔ وائٹ ہاؤس بھی یہ کہہ رہے ہیں، اور جیسے کہ آپ سے کچھ دیر پہلے جب ہم بھی اینالسٹ سے بات کر رہے تھے تو وہ بھی وہیں کی انسائٹ جو وہاں کے تھنک ٹینک سوچتے ہیں وہ یہی رائے رکھتے ہیں کہ ضرورت تو اس بات کی ہے کہ امریکہ کو پتہ ہے کہ مجھے کیا چاہیے، لیکن کیا کچھ اس وقت لوز کر چکے ہیں کرنٹلی سچویشن میں، یہ بڑا اہم ہے۔ اور سب سے بڑی اہم بات جو شیرین آپ بھی کہہ رہی ہیں، اور ہم نے یہ دیکھا بھی، جو طلعت صاحب سے بھی ہماری بات ہو رہی تھی پچھلے گھنٹے میں، آصف علی بھٹی صاحب سے بات ہو رہی تھی، وہ نکات کو ڈسکس کر رہے تھے کہ کیا نکات اس کے اوپر ہو سکتے ہیں۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ تر جو ون ون پوزیشن ہے وہ ایران کی سامنے آ رہی ہے۔ امریکہ صرف ایک مطالبے پر اسٹک ہوا ہوا ہے، اور وہ ہے کہ آپ نے جو یورینیم ہے، افزودہ یورینیم، اس کو آپ نے ہمارے حوالے کرنا ہے، اور یہ کسی صورت بھی ممکن نہیں ہوگا کہ ایران یورینیم کو امریکہ کے حوالے کر دے۔ تو ایران کیا کہہ رہا ہے یہ بھی بتا دیں۔ ایران کا بھی موقف پھر سامنے رکھ لیتے ہیں نا، آپ نے بات کی ہے تو ایران نے بھی صاف کہہ دیا کہ دھمکیوں کے سائے میں مذاکرات قبول نہیں ہے، یعنی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دھمکیاں بھی دیتے رہیں، آپ ہمیں مذاکرات کے لیے بھی انوائٹ کرتے رہیں۔ صدر ٹرمپ مذاکرات کی ٹیل کو ہتھیار ڈالنے کی میز بنانا چاہتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو مذاکرات کی ٹیبل ہے نا، کہ بھائی آپ ہتھیار ڈالیں، کہ اب آپ نہ اس پر آئیں، اور اب آپ جو ہے وہ اسلحہ آپ سرنڈر کرنے کی، رادر کہ وہ مذاکرات یعنی کہ بظاہر جو شیرین ماحول بن رہا ہے نا، امریکہ یہ ماحول بنا رہا ہے کہ جی ہم نے ایرانی وفد کو ٹیبل پر بلایا اور ہم ان سے ہتھیار ڈلوا رہے ہیں، یعنی ایک تاثر یہ دینا چاہ رہے ہیں ایران کی جانب سے بتایا جا رہا ہے۔ اور ایرانی اسپیکر محمد باقر غالباف کہتے ہیں کہ امریکی صدر نے ناکہ بندی کر کے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ جیسے کہ اس سے پہلے بھی ہمیں یہ چیز نظر آئی ہے، ایرانی اسپیکر نے یہ بھی واضح کر دیا کہ گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران میدان جنگ کے لیے نئے اقدامات سامنے لانے کی تیاری
کر لی اچھا ہے. یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ دیکھیں انہوں نے یہ محمد باقر غالباف نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم جو 2 ہفتے کی جنگ بندی ہوئی ہے اس میں ہم آرام سے نہیں بیٹھے ہیں, چین کی نیند ہم نہیں سوئے, ہم نے تیاری کر لی ہے. تو نئے اقدامات سامنے لانے کی انہوں نے کہا کہ ہم نے تیاری کر لی ہے. تو یقیناً اگر خدا نخواستہ اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے اور یہ دونوں ممالک آمنے سامنے آتے ہیں تو ایک مختلف ایران ہمیں دکھائی دے گا. ایران امریکہ ممکنہ معاہدے سے متعلق ہم آپ کو لمحہ بلمحہ اپڈیٹ کرتے رہیں گے, اور وہ یہ ہے کہ ایرانی کرنسی کی قدر میں بھی شیرین بہت زیادہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی جنگ بندی ہو رہی ہے, مذاکرات کا عمل شروع ہوا تو اس کی قدر میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا. لیکن اس میں نا مسئلہ ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگ بہت زیادہ اس حوالے سے ریسرچ نہیں کرتے, پڑھتے نہیں ہیں. جو قیاس آرائیاں چل رہی ہوتی ہیں اس پر بہت حد تک یقین کر لیتے ہیں اور کچھ ایسے خواب خرگوش کے مزے لینے لگتے ہیں کہ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سچویشن ویسے لیکن ایرانی کرنسی کی قدر میں ابھی اضافہ نہیں ہوا, انٹرنیشنلی میں بات کر رہا ہوں, لیکن ایرانی کرنسی کی قدر بڑھنے کی قیاس آرائیاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں. اور ایسے میں کیا ہوتا ہے شیرین, اور شہری راتوں رات امیر بننے کا خواب دیکھنے لگتے ہیں. اور ایسی کوئی بھی چیز ہوتی ہے کہ یہ تو ایک چیز فیکٹ ہے, یہ تو طے ہے کہ راتوں رات کوئی امیر نہیں بن سکتا, کسی کا چھکا ایسے نہیں لگ سکتا. there is no shortcut, یہ تو بڑی سمپل بات ہے, there is no shortcut. لیکن اسی خواہش میں ہم دیکھ رہے ہیں دھڑا دھڑ ایرانی کرنسی خریدنا ہے. ایک ٹرینڈ چل گیا, ایک ٹرینڈ چل گیا جی, کہ مطلب اچھا آپ کو پتہ ہے شیرین بڑی اہم بات کہ لوگ مجھ سے آگے پوچھتے ہیں کہ جی بتائیے کہ کیا ایرانی کرنسی خریدنی چاہیے. 3 دن پہلے میں نے بھی آپ سے یہی سوال کیا تھا کہ میں نے آپ کو کیا جواب دیا تھا کہ شیرین خدا کے لیے اس چیز سے دور رہیں. there is no shortcut. اور کوئٹہ میں لوگ ہاتھوں ہاتھ ایرانی کرنسی خریدنے لگے ہیں, جبکہ ماہرین نے, چلیں آپ ہماری بات پہ یقین نہیں کر رہے نا, ہم یہ بتا دیتے ہیں ماہرین معاشیات نے اس رجحان کو انتہائی ناظرین خطرناک قرار دیا ہے, کیونکہ ایرانی ریال کی قدر میں اضافے کے امکانات تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں. اگر آپ یہ خواب لے کر بیٹھے ہیں کہ جی ہم ایرانی کرنسی خرید کر راتوں رات امیر بن جائیں گے, جب یہ اچھا ویسے امیر اس طرح سے تو آپ بن سکتے ہیں کہ پاکستانی کم روپے آپ دیں اور ایرانی کروڑوں روپے آپ کو مل جائیں, اس طرح آپ کروڑ پتی بن سکتے ہیں کم از کم. وہ بھی بہرحال لیکن خیر, نور العارفین اس وقت فائنینشیل ایکسپرٹ ظہور آغا ایڈوکیٹ کے ہمراہ موجود ہیں. لیٹس سی واٹ نور ہیو فار اس. اوور ٹو یو نور. کوئٹہ کے شہری اور سرمایہ کار جو ہے پر امید ہیں کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو مذاکرات ہیں وہ کامیاب ہوں گے اور جنگ کا اختتام ہوگا, جس کے بعد ایرانی کرنسی کی قدر میں اضافہ ہوگا. اور اس وقت کوئٹہ کی کرنسی مارکیٹ میں ایک نیا رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے, اور جو کوئٹہ کے شہری ہیں اور جو سرمایہ کار ہیں وہ بڑی تعداد میں ایرانی کرنسی خرید رہے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ جو ہیں وہ ایڈوکیٹ ظہور آغا جو ایکسپرٹ موجود ہیں, کرنسی انالسٹ ہیں, آئیے ان سے بات کرتے ہیں. اس سے پہلے بھی ایران سے پہلے عراق میں وار تھا, اس میں بھی ہمارے لوگوں نے اسی ایک طرح کی ایک سینیریو سچویشن کریٹ ہو گئی تھی جس سے کافی لوگوں کو نقصان ہوا. اور پھر اس کے بعد افغانستان میں جو ہے وہ یہی سینیریو ہوا اور اس میں بھی کافی سارے لوگوں کو نقصان ہوا. تو یہ موجودہ جو تمن کا یہ جو ایرانی ریال کا ایشو چل رہا ہے, یہ آج سے کوئی 5-6 سال پہلے بھی سیم اسی طرح کا ایشو آیا, اس میں کافی سارے لوگوں نے انویسٹ کیے اور وہ لوگ بیچارے جو ہے وہ سارے کے سارے ڈوب گئے. تو جو ہمارے ملک ہے یا دنیا کے جو مالک ہے وہ جب کرنسی چھاپتے ہیں اس کے لیے ایک ریزرو رکھتے ہیں, شیورٹی بانڈ جمع کرتے ہیں. موجودہ جو سیناریو چل رہا ہے, جس طریقے سے ابھی ریسنٹلی ایران نے جو ہے 1 کروڑ کا جو نوٹ وہ چھاپا ہے, تو اس میں وہ شیورٹی والی بات نہیں ہے جو اس سے پہلے تھے, ایک پروسیجر کے تحت وہ چھاپتے تھے.